बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफगानिस्तान की सूरत हाल हर आते और हर बीते लम्हे जो है तब्दील होती जा रही है। और जो है अभी मैं एक अरश शरीफ का प्रोग्राम देख रहा था, उसमें कह रहे थे कि बाज़ दफ़ा 20 सालों में कुछ नहीं होता और 2 दिन में जो है तारीख तब्दील हो जाती है। कुछ ऐसा ही हम देख रहे हैं और बहुत सारे जो तब्दीली रोनुमा हुई है पिछले 2 दिनों में, पूरी आलमी जिसे कहते हैं थिंक टैंक, आलमी जिसे कहते हैं कि एक्सपर्ट्स, हुकूमतें, फौजी तबसरे, यहाँ तक कि हमारे भी यहाँ के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स, उनकी तवक्कुआत से बहुत ज़्यादा तेज़ी से और बरक्स सिचुएशन चेंज हुई। वो तवक्कुआत क्या थी? एक तवक्को ये थी कि अमेरिका जब निकलेगा तो अफगानिस्तान में सिविल वॉर होगी। एक तवक्को ये थी कि अभी टाइम है, तालिबान जो है काबुल तक पहुँचते पहुँचते उनको 90 दिन लग जाएंगे। एक तवक्को ये थी कि जो मौजूदा क़यादत, जो अब मौजूदा नहीं रही, अब साबका क़यादत जो अफगानिस्तान की है, वो इतने आसानी से अफगानिस्तान को नहीं छोड़ेगी। तो ये तमाम तवक्कुआत थी। उसके जो है उसके जो मुज़र असरात लोग ये देख रहे थे कि जो है सिविल वॉर अफगानिस्तान में होगी, एक बहुत बड़ा रेफ्यूजी का जिसे कहते हैं कि इन्फ्लक्स जो है पाकिस्तान जैसे मुल्क और जो है जिन ममालिक ने वहाँ जंग लड़ी उन ममालिक में होगा। बहरहाल अब जो है आप सारों के सामने है कि बगैर गोली चलाए जो है तालिबान जो है इस वक्त काबुल की हुकूमत का कंट्रोल संभाल चुके हैं। हालांकि अभी जो वहाँ पे जो है हुकूमत, अबूरी हुकूमत आनी है, उसके सेटअप का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी हद तक इम्कान ये है कि तालिबान उसको लीड करेंगे और तालिबान कुछ वहाँ के जो सियासी लोग जो बिल्कुल अफगानी हैं, जो अभी भागे भी नहीं हैं, उनको भी हुकूमत का हिस्सा बनाएंगे। अब हमारा जो मकसद इस वीडियो को करने का ये है कि अभी तक हमारी वीडियो जो है, अभी तक जो पाकिस्तानी तबसरे हैं वो सिर्फ अफगानिस्तान को लेके चलते रहे कि पाकिस्तान में क्या होने वाला है माशी तौर पे। मैं ये कहूँगा कि जो है लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके जो है असरात मार्केट्स में कैसे आएंगे, उसके जो है अभी तक हमने ना होने जैसे तबसरे देखे। मैंने एक छोटी सी कोशिश किया है सुबह, और हमेशा जब मैं लिखता हूँ तो फिर कोशिश करता हूँ कि उसकी वीडियो भी बना दूँ, ताकि जो लोग जो है लिखने में इंटरेस्टेड नहीं है, जो राइटअप में, तो वो वीडियो सुन जाए और उन तक पैगाम चले जाए। हमारा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला पिछले 20 सालों में रहा है वो टेररिज्म रहा है। और टेररिज्म जो है उसको पाकिस्तान में हमेशा से जो भी टेररिज्म होती थी उसको लीड करती थी BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। मज़े की बात यह है कि इनके जो पीछे जो करता धरता थे वो थे अफ़गानिस्तान की एंटी पाकिस्तान हुकूमत और इंडिया। और कहा जा सकता है कि उसमें नेटो की भी सरबराही हो, लेकिन ये 2 मेन प्लेयर थे। और ये पाकिस्तान में जो भी सुसाइड बॉम्बिंग होती थी, आपको याद होगा कि 2003-04 से लेकर 2014-15 तक पाकिस्तान में तकरीबन रोज़ाना की बेसिस पे सुसाइड बॉम्बिंग होती थी, और कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि जिस दिन हम ये ना सुनते हो, जिसकी वजह से ये भी कहा जाता है कि 65-70 हज़ार जानें पाकिस्तान में गई इस सारे अमल के बीच में। और फिर हमने ज़रबे अज़ब देखा 2016 में, जब आर्मी पब्लिक स्कूल में 2014 में बल्कि जब आर्मी पब्लिक स्कूल में जो है हमला हुआ, तो उसके बाद पाकिस्तान ने ज़रबे अज़ब शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त नवाज शरीफ साहब का दौर था, अल्हम्दुलिल्लाह जो है सारी काविशों के बाद आज पाकिस्तान में जो है सुसाइड बॉम्बिंग जैसा नासूर जो है काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। और इसके अलावा जो टेररिज्म था, भत्ताबाजी थी, जो शहरों में घुस गए थे लोग, चाहे वो जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, फिर एक आपको पता है कराची की एक जमात थी MQM लंदन जिसको कहते हैं, उनका भी काफ़ी हाथ था। फिर ये जो है जो लियारी का गैंग था वो भी शामिल था। तो हमने देखा कि काफ़ी हद तक मकामी तौर पे भी सफाया हुआ, और उसमें भी यही कहा जाता है कि इनकी भी पुष्पनाई में काफ़ी जो है बैरूनी ताकतें होती थी। अब जो है क्योंकि सिचुएशन चेंज हो गई है, तालिबान जो है अफ़गानिस्तान में इफ़ेक्टिवली कंट्रोल संभाल चुके हुए हैं। साबका जो अफ़गान जो हुकूमत थी, जो एंटी पाकिस्तान थी, उसका ख़ात्मा हो चुका है।
ہم سمجھتے ہیں کہ جو انڈین انفلوئنس پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی تھی اور خاص طور پہ ان جگہ ہو رہی تھی جہاں پہ ترقیاتی کام ہونے تھے، گوادر، سی پیک وغیرہ، اس کا اب تقریباً خاتمہ ہو گیا ہے۔ جب یہ میں نے بات لکھی تو میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے فیس بک میں لکھا کہ اوور نائٹ جو پاکستان توڑنے کی سازش ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ہم پاکستانیوں کے لیے، اور اس میں جو ہے ہمیں جو ہے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ہماری پاک فوج جو 20 سال سے اس جنگ میں جو ہے ہمیں محفوظ رکھ رہی تھی، اس کا بھی جو ہے ہمیں جو ہے اس کی بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اب طالبان کا جو ہے 100% جو ہے قبضہ ہو چکا ہے، قبضہ میں نہیں کہوں گا، کنٹرول ہو چکا ہے افغانستان میں۔ تو جو ایک جو عالمی جسے کہتے ہیں تھنک ٹینکس کا جو وہ تھا نقطہ نظر کہ پاکستان میں اور افغانستان میں سول وار کا خطرہ ہے، اور خاص طور پہ افغانستان میں، وہ خطرہ جو ہے اب کافی حد تک میٹیگیٹ ہوتا ہوا، ٹلتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ 100% طالبان کی حکومت ہے۔ طالبان نے ابھی جو ان کے اسپوکس پرسن بول رہے ہیں کہ جو عبوری حکومت قائم ہوگی اس میں تمام سیاسی پارٹیاں جو وہاں کی جو آج بھی افغانستان میں بیٹھی ان کو ریپرزنٹیشن دی جائے گی۔ اس کی وجہ سے جو ایک ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور جو کچھ لوگ کہتے تھے کہ پاکستان میں ایک ریفیوجیز کی جو ہے بہت بڑی تعداد آ سکتی ہے، اب اس میں بھی جو ہے کمی دیکھی جا سکتی ہے، اور اگر وہاں پہ طالبان نے اچھی حکومت چلائی اور کاروبار چلا تو بلکہ جو پاکستان میں کئی سالوں سے جو لوگ ڈر کے بیٹھے تھے، کیونکہ خانہ جنگی تو 20 سال سے کیا 40 سال سے افغانستان میں چل رہی ہے، شاید وہ بھی اپنے ملک میں واپس جو ہے منتقل ہو جائیں، نقل مکانی کر لیں۔ آپ کو اندازہ سب کو یہ تو ہوگا کہ جو ہے افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے اور اس کے پاس کوئی اپنی بندرگاہ نہیں ہے، تو اس کو پاکستان جیسے ملک میں انحصار ہمیشہ سے کرنا پڑا تاکہ پاکستان سے جو تجارت اس کی افغانستان کی ہو سکے۔ ہم نے اس میں کافی خاطر خواہ پچھلے کئی سالوں سے 5-6 سالوں سے اس میں کمی دیکھی تھی، اور اس کی وجہ وہی تھی کہ وہاں انڈیا بیٹھا ہوا تھا، انڈیا وہاں پہ پیسے لگا رہا تھا، اور پاکستان مخالف حکومت تھی جس کی وجہ سے وہ کاروبار میں کافی کمی آئی تھی۔ اب طالبان آ چکے ہیں اور ان کے پاکستان سے اچھے تعلقات بھی ہیں، اور پاکستان جو ہے ان کو جو ہے ہر چیز پہ جو ہے کوشش کر رہا ہے کہ عالمی طاقتوں سے جو ہے ان کا جو ہے مصافحہ بھی کرائے، تو امید ہے کہ جیسے حالات بہتر ہوں گے تو ساتھ ساتھ وہاں پہ بھی جو ہے کاروبار کی پاکستان کی ایکٹیویٹیز بھی بہتر ہوں گی۔ اب میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے جاتا ہوں 20ویں صدی۔ چائنا کی 20ویں صدی میں جو ہے نا عالمی دنیا میں جو ہے سٹینڈنگ نہیں تھی، وہ ایک آئسولیٹڈ ملک تھا، لیکن بہت بڑا ملک تھا، ایک وہ حقیقت تھی، طاقت تھی، تو آپ اس کو اگنور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ چائنا کو اس وقت جو ہے دنیا سے جو ہے اپنی کمیونیکیشن چینل پاکستان تھا، پاکستان ہی اس کو WTO میں لایا، پاکستان نے اس کو بہت کچھ کیا چائنا کے لیے، جس کی وجہ سے آج چائنا پاکستان کے تعلقات کو کوئی بھی نہیں خراب کر سکتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو 20ویں صدی میں پاکستان نے چائنا کے لیے کیا تھا، 21ویں صدی میں پوری دنیا کے لیے پاکستان جو ہے طالبان کے ساتھ کرے گا، اور پاکستان پوری دنیا جو ہے کو یوز کرے گی ایک کمیونیکیشن چینل، اور طالبان کو تھوڑا بہت کنٹرول کرنے کے لیے اور ان کو آگے جو ہے حکومت امور چلانے کے لیے۔ اس کے اگینسٹ اب دیکھ لیں کہ پچھلے جب سے انڈیا جو ہے امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر بنا افغانستان کے ایشو میں بھی اور دوسرے ایشو میں بھی، امریکہ نے پاکستان کو جو ایک بیچ بہا جو ہے ہمیشہ سے ایڈز کنسیشن وغیرہ ملتے تھے وہ ایک ایک کر کے لینا شروع کر دیے تھے۔ 6-7 سال سے ہمیں بہت زیادہ تنگ کیا ہوا تھا امریکہ نے۔ پھر اس کے بعد ہمیں جو ہے نہ صرف انہوں نے امداد سے تنگ کیا تھا، پھر انہوں نے ہمیں جب معاشی بحران آتے تھے تو IMF اور FATF سے بھی پاکستان کی معیشت کو بہت دبانے کی کوشش کی تھی۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں ویکینڈ پہ جو ہے APG جو ہے ایک ذیلی ادارہ FATF کا، اس نے پاکستان کو 4 بہترین ملکوں میں شامل کر دیا جہاں پہ منی لانڈرنگ، ٹیررزم فائنینسنگ وغیرہ پہ کنٹرول ہو گیا۔ برطانیہ، اٹلی جیسے ملکوں سے بھی ہم بہتر ہونا شروع ہو گئے، تو وہ لگ رہا ہے کہ وہاں سے بھی جو ہے تھوڑا سا پاکستان کے لیے بہتر صورتحال ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر پاکستان کو جو ٹریڈ کنسیشنز، پاکستان کو مارکیٹس میں رسائی جو ہے جہاں پہ ہماری ایکسپورٹس ہو سکے، GSP+ یورپ اور یہ وہ، تو اس میں مزید بہتری آنے کی گنجائش ہے اگر پاکستان اپنے پتے صحیح کھیلے۔ پھر آپ آ جائیں، اب دنیا کی ایک نئی حقیقت ہے چائنا اور رشیا۔
وہ بھی جو ہے ایک نیکسس بنا رہے ہیں، اور وہ بھی جو ہے اس ساری ڈیولپمنٹ میں امریکہ کا پری میچور وہاں سے نکلنے کو جو ہے کیش کرنے کے چکر میں ہے، اور وہ جو ہے نہ صرف کیش کریں گے بلکہ وہ ڈیولپمنٹ بھی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس کی بنا پر جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ براہ راست پاکستان کو ہوگا، کیونکہ افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے اور پھر چائنا کے اسٹیک سی پیک کے تھرو پاکستان میں ہے، تو ایک ہمیں بہت اچھی معاشی سرگرمی وہاں پہ نظر آئے گی۔ اوور آل ہم سمجھتے ہیں کہ جو رسک پریمیم ہے جو پاکستان کا، جو ہم دیکھتے تھے ایک جو ہے سول وار کی وجہ سے، ٹیررزم کی وجہ سے، وہ جو ہے ان تمام چیزوں سے جو ہے کم ہوگا، اور ایک پیس ڈیویڈنڈ جو ہے جب پیس ہو جائے گا ریجن میں، تو وہ ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ جیسے میں نے اوپر بتایا کہ کاروبار ڈیولپمنٹ کی شکل میں نظر آئے گا۔ لیکن جو میں نے تمام باتیں کی اس میں جو ہے اس کے ابھی بھی جو رسک ہوتے ہیں، جب ایک اسٹاک مارکیٹ کے جو اینالسٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ جب بات کرتا ہے تو اپنے جو اس نے بات کی ہوتی ہے اس کے رسک ضرور بتاتا ہے۔ یہ تمام باتوں کے جو رسک ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہیں، اگر افغانستان میں کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوتا تو وہاں پہ پھر انسٹیبلٹی ہو سکتی ہے، جس کے چانسز کم ہے۔ امریکہ ابھی تو فی الحال نکل رہا ہے، لیکن وہاں جا کے اس کی بے عزتی بدنامی بہت ہو رہی ہے، کہیں امریکہ کچھ اور ایکشنز نہ لے لے جس میں پاکستان پہ سینکشنز لگانے کی باتیں بھی ابھی پچھلے دنوں ٹرینڈ بھی چل رہے تھے، لیکن ایسی کوئی باتیں نہیں ہیں، لیکن یہ رسک ہیں جو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنے ہیں۔ اوور آل اگر جو ہم نے باتیں کی ہیں ان میں اگر حقیقت ہے تو ہم دیکھیں گے کہ عام آدمی اور پاکستان کی زندگی بہت بہتر ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔